اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشن ستارے ادب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود رضا سید ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی شخصیت بھی ادب رنگ کے حوالے سے دیکھیں تو بہت معتبر شخصیت ہیں۔ ان کی 4 شعری تصنیفات منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ ان کا 2005 میں جگنو تجھے تلاش کریں، 2010 میں نیا سورج نکلتا ہے، 2015 میں ان کا شعری مجموعہ آواز خوشبو، اور 2020 میں ان کا شعری مجموعہ ایک تعبیر خواب چاہتی ہے۔ یہ ان کے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور ان کے اشعار جو ہیں زبان زد عام ہیں۔ آج کی شخصیت ہیں منظور ثاقب۔ کیسے ہیں منظور ثاقب صاحب؟ الحمدللہ جی، آپ کو خوش آمدید بالکل ٹھیک پروگرام روشن ستارے ادب رنگ میں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ شعور ٹی وی نے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے ماشاءاللہ، اور آپ اس کی کمپیئرنگ بھی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی چیدہ شخصیات کو آپ نے منتخب کیا ہے۔ چلیں کسی حد تک ہمارا شمار بھی اس میں اگر کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ نے کر ہی دیا ہے کہ ہمیں اپنے ادبی سفر کے حوالے سے ابتدا کس طرح ہوئی ادبی دنیا میں آنے کی، کچھ کھل کے بات کیجیے۔ ادب اور شعر سے تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ایک تخلیقی عنصر بعض اوقات خدا داد ہوتا ہے، اور اس میں انسان کے مزاج میں جو شعریت اور ردم اور آہنگ ہوتا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں مجھے یہ شعر اچھے لگتے ہیں۔ تو میں جب میٹرک میں تھا تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے شعر پڑھنا، شعر یاد کرنا، شعر سنانا اچھا لگتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ تک بندی شروع کر دی میں نے۔ تو اسی طرح بس وہ اس کے بعد پھر کالج کی زندگی میں باقاعدہ کچھ شاعری شروع ہو گئی۔ تو کالج کے جو میگزین تھے، پہلے تو میں گورنمنٹ کالج جھنگ میں پڑھتا رہا، اچھا، تو وہاں بھی کاروان رسالہ ہوتا تھا، تو اس کے بعد جی سی فیصل آباد میں، تو یہاں کے رسالے میں میری غزل چھپی تھی، روشنی میں۔ جی روشنی میں غزل چھپی تھی۔ تو اسی طرح بس چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد چونکہ باقاعدہ جاب تو میری ملازمت محکمہ تعلیم میں تھی بطور معلم کے یا بطور صدر معلم کے، تو وہ چلتا رہا بھائی، یہ ذوق جو تھا نا یہ ساتھ چلتا رہا۔ پہلا شعر کب لکھا، کون سے سن میں لکھا؟ پہلا شعر میں نے دیکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ تقریباً سن 62 کا ہے، اس وقت میں میٹرک میں تھا، 1962۔ تو ظاہر ہے اب عمر عزیز تو ماشاءاللہ شعر لوگوں تک پہنچ جائے۔ بس وہ اس میں یہ شعر تھا کہ بڑا ہے محبت کا ناطہ اسی سے، بڑا ہے محبت کا ناطہ اسی سے، جو قاصد ہماری صبا ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ جفاؤں کے صدقے تیری ایک ٹھوکر میرے راستے کا دیا ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اس طرح سے یہ سادہ سے 4-5 شعروں کی غزل۔ حسن موہانی کی بھی شاید اسی زمین میں غزل ہے کوئی۔ ہاں بس اب اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں۔ یہ آپ کا ادبی سفر، آپ جب 10 جماعت کے طالب جی علم بالکل تھے، ایسے ہی تھا۔ آپ نے یہ اشعار سنائے اپنے سننے والوں کو، جی جی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آگے۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اور پہلا مشاعرہ ادبی سفر میں کب پڑھا، کون سا شہر تھا، کون سی غزل پڑھی آپ نے؟ ہاں چونکہ میں نے میٹرک اور ایف اے تقریباً جھنگ سے کیا تھا، گورنمنٹ کالج جھنگ سے۔ بیسیکلی آپ جھنگ کے؟ وہیں بس بیسیکلی تو جہاں کی مرضی کہہ لیں، بیسیکلی تو ہم ظاہر ہے جلندھر کے ہیں، انڈیا کے ہیں، تو وہاں سے مائیگریشن کر کے والدین جھنگ آ گئے۔ تو اس کے بعد ایف اے کے بعد میں گریجویشن میں نے پھر جی سی فیصل آباد سے کی ہے، اس کے بعد جہاں مستقل رہائش سب یہی ہیں۔ تو وہاں آپ کے اردو کے اساتذہ کون تھے، گورنمنٹ کالج جھنگ میں اور گورنمنٹ کالج لائل پور میں؟ وہاں اسلم حیات تھے اردو کے پروفیسر، حیات اسلم خان حیات میرے اردو کے پروفیسر تھے۔ سیال، ہاں سیال، ہاں جی، تو وہ تھے۔ تو یہاں جو فیصل آباد میں انہوں نے اپنے حوالے سے دیکھیں، وہ کافی بھائی تھے،
ان تمام بھائیوں نے ادب کی کافی خدمت کی. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، حیات بالکل محمد خان سیال نے. بالکل صحیح ہے، اور بالکل صحیح ہے. یہ جنگ کی پہچان ہے. ویسے تو شاعری کے حوالے سے دیکھیں تو جنگ کی پہچان مجید امجد بھی بنتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. یا وہ جعفری صاحب بنتے ہیں، رفت سلطان ہیں، رفت سلطان اور ہیں، شیر افضل جعفری صاحب. جعفری ہیں. ہاں، بیدل پانی پتی تھے، جی وہ بڑے معروف تھے جنگ کے. تو باہر یہ لوگ کچھ مائیگریشن کے بعد سیٹل ہو گئے جہاں بھی. تو جس دور میں آپ گورنمنٹ کالج فیصل آباد آئے، لال پور آئے، تو یہاں آپ کو اساتذہ میں کون کون سے اساتذہ؟ یہاں جو ہے نا، یہاں میں نے فارسی بھی رکھی ہوئی تھی اور بہت اچھی ایف اے. ہاں جی. اچھا، جب بھی فارسی کا نام آتا ہے نا، پچھلے پروگرام میں انہوں نے ماسٹر ان پرشین کیا ہوا تھا صفیہ حیات نے. مجھے بہت خوشی ہے، میں اس لیے خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ہماری بیس فارسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے اردو کا تو تعلق. وہ اردو خوبصورت فارسی کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. تو آپ نے فارسی بھی رکھا اور خصوصاً غزل کی جو صنف ہے وہ تو آئی فارس سے ہے، ایران سے ہے. ایران سے آئی ہے. تو فارسی میں نے رکھی ہوئی تھی. تو منظور حسین شور میرے استاد تھے. واہ 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 واہ. دیکھیں کتنا بڑا نام ہے. منظور حسین شور. منظور حسین شور تھے، بعد میں وہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے. یہ ایم اے کی وہ استاد تھے یہاں. یہاں ہاں ایم اے تک پڑھاتے تھے. جب آپ 62 63 میٹرک کرنے کے بعد آئے ہوں گے ادھر. ہاں جی، ہاں جی. میں 63 4 میں 63 64 میں یہاں آ گیا تھا. ایم اے کی کلاسز شروع ہو چکی تھی. بالکل ہو گئی تھی. میں نے 64 میں گریجویشن کی ہے یہاں سے. جی جی جی. تو اس وقت ایم اے کلاس شروع ہو گئی تھی. جی جی. تو آپ کو وہ اردو پڑھانے کے لیے شور علی صاحب آتے تھے؟ ہاں بالکل. فارسی ان سے پڑھتے تھے، اردو کے تو میرے خیال کوئی اور تھے. باقی انگلش کے میرے تھے افسر ساجد صاحب. واہ 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 واہ. انگلش میں نے افسر ساجد صاحب سے پڑھی. یعنی کہ یہ آپ بات بتا رہے ہیں 67 8 کی؟ یہ میں بتا رہا ہوں 64 63 64 کی. کیونکہ افسر ساجد صاحب ہمارے بہت محترم شخصیت ہے، ادبی شخصیت، نقاد بہت خوبصورت ہیں، نظم کے شاعر بہت خوبصورت ہیں. اور سب سے بڑی خوبی افسر ساجد صاحب کی یہ ہے کہ وہ انہوں نے وقت کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور تمام شاعروں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھتے رہتے ہیں. ایسے ہی وہ چاہے ان کی کتابوں کی رونمائیاں ہوں یا کتابوں پر تبصرے ہوں. ایسے ہی وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. نظم بہت خوبصورت لکھتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں اور ارلی 70 میں انہوں نے پی سی ایس کا امتحان دیا. جی بالکل. اس کے بعد وہ چلے گئے سول سروس میں چلے گئے. بطور لیکچرر بھی ان کی برخل پہلی پوسٹنگ تھی جی سی میں. جی جی. جب میرے استاد کے طور ویسے پر وہ کتنی خوبصورت بات ہے، کہتے جی ہر چیز اپنے مرکز کی طرف ضرور آتی ہے. جی جی. افسر ساجد صاحب نے آغاز بھی لیکچرشپ سے کیا، اب بطور ابھی پروفیسر ابھی لیکچرر سے دوبارہ واپس آئے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی. تو اچھا، افسر ساجد صاحب آپ کے استاد تھے. جی جی. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو. ہاں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد بھی ان سے رابطہ رہا، یعنی کالج لائف کے بعد بھی ان سے افسر ساجد صاحب سے سیکھنے کے حوالے سے، پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ان سے رابطہ رہا. اب تک بھی وہ رشتہ ہے اور بڑے محسن ہیں ہمارے، مہربان ہیں. تو اس طرح یہ ادبی حوالے سے جو ابتدا ہوئی ہے، ایسے دوستوں کی مہربانیوں سے، ان اساتذہ کی مہربانیوں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. تو بہرحال بنیادی طور پر تو بطور تدریسی عملے کے میں مختلف کیپیسٹی میں کام کرتا رہا ہوں. جنگ میں بھی کام کیا ہے؟ نہیں جنگ نہیں، یوں تو میرا تعلیمی دور تھا نا. جی جی. جنگ اور فیصل آباد کا تعلیمی دور تھا. ایز اے معلم آپ نے؟ اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ ایز اے معلم جو تھی وہ ایل سی ایم ماڈل ہائی اسکول سمندری روڈ فیصل آباد میں بطور ایس ایس ٹی سیکنڈری اسکول ٹیچر کے طور پر میری پوسٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد سن 85 میں میری اپائنٹمنٹ ہو گئی بطور ہیڈ ماسٹر. پبلک سروس کمیشن کی طرف سے گریڈ 17 کی پوسٹیں آئی تھی جیسے لیکچرز کی آتی ہیں. تو اس میں میری پوسٹنگ ہو گئی. تو میری پھر پوسٹنگ جو ہے نا وہ راولپنڈی میں ایک اسکول میں ہوئی. واہ واہ واہ. اس کے بعد گریڈ 18 کی پوسٹیں آئی ہیں. آپ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے رہے؟ تو وہ جتنا دستیاب ہوا ہے پیا ہے میں نے. تو اس کے بعد گریڈ 18 کی پوسٹیں آئیں، ڈائریکٹ پوسٹیں. وہ تھیں یہ ہائر سیکنڈری سکولز میں پرنسپلز کے لیے. تو وہ بھی پی سی ایس کا وہ بھی میں نے کوالیفائی کر لیا. تو پھر میری پوسٹنگ ساہیوال ہو گئی. واہ 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 واہ. تو اس کے بعد اور آ گیا پانی پینے کا. تو ایک میں نے کہا بھی چلو ساہیوال کا پانی بھی اچھا ہے، زرخیز ہے مٹی. ہاں بے شک ایسا ہی ہے. میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، آپ جہاں مجید امجد گئے آپ پیچھے پیچھے گئے.
बस वो ये रूहानी कोई ताल्लुक होगा। रूहानी ताल्लुक लग रहा है। आप जंग से निकले, सही लैलपुर आ गए। लैलपुर भी गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद जो है नून मीम राशिद का शहर भी है। हाँ ऐसे ही है। तो आप वहाँ रावलपिंडी से जब साहिबाल जाते हैं तो मुजीद अमजद वहाँ के रहायशी थे। ऐसे ही फरीद टाउन के। हाँ माशाल्लाह जी, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरी ज़्यादा सर्विस जो है फिर फैसलाबाद की है। यहाँ मैं डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीज़न भी रहा हूँ, एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के हवाले से। अच्छा जी जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर भी रहा हूँ। तो बस ये चलता रहा है। फिर 2005 में मेरी रिटायरमेंट हुई है कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि फैसलाबाद से। आपने तय किया हुआ था कि मैं रिटायर होना है, तो 2005 में मेरा 2005 में जब मैं रिटायर हुआ हूँ हाँ। तो मैंने कहा जब किताब छप जानी चाहिए। मैं एक अपनी बड़ी पते की बात बताता हूँ, क्योंकि हमारा इंटरव्यू कम गुफ्तगू है। जी जी। तो मैंने जिस दिन रिटायर होना ना, मैंने बड़े बड़े बाल रख लेना, दरवेशों जैसे। वाह। तो अंदर दरवेश है ना, वो निकलेगा बाहर। तो सबसे पहले मैं करूंगा, शायद मैं घर भी सीधा ना जाऊं, वाह, मैं सैर सेहत के लिए निकलूंगा। वाह। और 10-15 दिन मैं घाट घाट का पानी, चश्मे और सारा शुमाली इलाका जात जो है वाह, वहाँ घूमूं फिरूंगा। फिर वापस पे आऊंगा तो मुझे पता ही नहीं होना मैं जॉब भी करता था कि नहीं करता। सही है, सही, बिल्कुल सही है। तो सारा कुछ भूल जाएगा वो सारा, और एक फ्रेशनेस तय किया हुआ है कि मैंने इस तरह ही करना। ऐसे ही है। और आपने ये तय किया हुआ था कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा तो मैं पहला शेरी मजमूआ मंजर आप पे। हाँ जी, और दूसरा मैंने आप वाला ही तय किया था कि सैर के लिए निकलूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी सेहत का सेहत का शौक है बिलाशुबा। और स्पेशली मेरा इश्तियाक था, एक तो मेरा मिस्र देखने का, अच्छा, और एक यूके। लगा है मिस्र का बाजार देखो। तो मिस्र जो मुझे लगता है मिस्र देखने के लिए जो आपने इरादा बांधा था, जी जी, आप हुस्न परस्त भी हैं। ज़ाहिर है वो हुस्न परस्ती तो शायरों में शुरू से होती है और आखिर दम तक रहती है। आखिर दम तक रहती तो लेकिन यह कि तहजीबी हवाले से, चूँकि मेरी हिस्ट्री मेरा मजमून है, जी जी, मास्टर ऑफ हिस्ट्री मैंने किया हुआ है, तो उस हवाले से भी था। और वही उर्दू में जिसको तारीख कहते हैं, तारीख। जी जी, एक जुमला मुझे याद आ गया जी। हमारा वो जो तारीख के प्रोफेसर हैं, हम भी तो स्टाफ रूम में बैठते हैं ना, जी जी, तो हम कहा करते हैं तारीख के प्रोफेसर बनो, पहली तारीख के ना बनो। बिल्कुल सही। तनख्वाह के इंतजार ना करो, कुछ काम करके दिखाओ। तारीख के प्रोफेसर बनो, सही है, सही, पहली तारीख के ना बनो। ऐसे ही। तो